في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الله نور السماوات والأرض يقول هادي أهل السماوات والأرض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارک کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل السماوات والارض کو ہدایت دینے والا، نور ہدایت نصیب کرنے والا، نور ایمان سے منور کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہے. قال ابن جریج قال مجاہد وابن عباس فی قوله تبارک وتعالی: اللہ نور السماوات والارض يدبر الامر فیہما نجومہما وشمسہما وقمرہما. ایک قول میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی آسمان میں تدبیر کرنے والی اللہ کی ذات ہے. آسمانوں میں جو چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، ان سب کو منور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور ایک حسن تدبیر سے چلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے. وقال ابن جرير حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال حدثنا وهب بن راشد فرقد انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ان الله يقول نوري هدى. واختار هذا القول ابن جرير. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نور جو ہے وہ نور ہدایت ہے. اسی قول کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے. وقال جعفر الرازی عن ربیع بن انس عن ابی العالیۃ عن ابی بن کعب فی قوله تعالی: اللہ نور السماوات والارض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کے بعد ہے مثل نورہ، تو اس سے مراد مومن کا نور ہے، کیونکہ مثال اللہ تو بے مثل ہے. اس لیے حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اس سے مراد مثل نورہ، یہ ضمیر جو ہے مومن کی طرف ہے. هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، کہ وہ مومن جس کے دل میں اللہ نے ایمان کی دولت رکھی ہے، قرآن کی دولت رکھی ہے، اس لیے اللہ نے پھر اس کی مثال بیان فرمائی.
اس لیے فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض فبدأ بنور نفسہ، پہلے تو اللہ نے اپنی ذات کے نور کا ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا مثل نورہ، ثم ذکر نور المؤمن، اس سے مراد مومن کا نور ہے۔ مثل نور من آمن بہ، یعنی یہ مثال اس شخص کی ہے، اس کے نور کی ہے جو اللہ پہ ایمان لایا۔ قال وکان ابی بن کعب یقرأها، حضرت ابی بن کعب کی یہ قرات بھی تھی، مثل نور من آمن بہ فهو المؤمن جعل الایمان والقرآن فی صدرہ، اس سے مراد وہ مومن ہے جس کے سینے میں اللہ نے نور ایمان رکھا ہے، نور قرآن اس کے سینے میں رکھا ہے۔ وہکذا رواه سعید بن جبیر وقیس بن سعد عن ابن عباس انه قرأها كذلك مثل نور من آمن باللہ وقرأ بعضهم اللہ منور السماوات والارض، اور بعض فرماتے ہیں وہ ذات جو آسمانوں اور زمینوں کو روشن فرمانے والی ہے۔ حضرت ضحاک نے پڑھا اللہ نور السماوات والارض، انہوں نے اپنی قرات پہ پڑھا کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روشن کر دیا ہے۔ وقال السدی فی قوله اللہ نور السماوات والارض قال فبنورہ اضاءت السماوات والارض، یہ اسی کے نور سے آسمان اور زمین روشن ہے۔ وفی الحدیث الذی رواه محمد بن اسحاق فی سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی دعائہ یوم آذاء اہل الطائف، محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل فرمائی ہے کہ جب اہل طائف کو میرے محبوب دو عالم ہدایت کے لیے دعوت توحید کے لیے تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے میرے محبوب کو ستایا، تو حضور نے دعا فرمایا اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، کہ میں اس ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جس کے نور سے ساری دنیا کی اندھیرے چھٹ گئے۔ وصلها علیہ امر الدنیا والآخرہ ان یحل بی غضبک او ینزل بی سخطک، یا اللہ مجھ پہ تیری ناراضگی نہ اترے۔ لک العتبی حتی ترضی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں اس وقت تک کہ جب تو راضی ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی راستہ نہیں مگر تیری ذات۔ وفی الصحیحین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابن عباس سے یہ حدیث مبارک بھی موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یقول، جب میرے محبوب رات کو نیند سے بیدار ہوتے اور آسمانوں کی طرف نظر پڑتی تو آج ویسے بھی نیند سے بیدار ہو کے آپ یہ پڑھتے تھے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہم، یا اللہ تو ہی نور السماوات والارض ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہم، اور تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کو سامنے والا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ربکم لیس عنده لیل ولا نہار نور العرش من نور وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے پروردگار کے پاس وہاں نہ رات ہے نہ دن، بلکہ عرش میں جو نور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی وجہ سے ہے۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل نورہ، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس ضمیر کے مرجع میں دو قول ہیں، اس لیے فرماتے ہیں فی ھذا الضمیر قولان، بعض علماء فرماتے ہیں انہ عائد الی اللہ عز وجل ای مثل ہداہ فی قلب المؤمن، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ضمیر کا رجوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی قلب مومن کو اپنے نور سے ہدایت دینے والے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں قالوا کمشکاۃ، والثانی دوسرا قول ہے ان الضمیر عائد الی المؤمن
دوسرا ضمیر یہ ہے کہ مثل نورہ کمشکات، یعنی نور مومن کی مثال ہے، اللہ کے نور کی طرف، یہ ضمیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ مومن کی طرف راجع ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ الذي دل عليه سياق القول تقديره مثلا نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة، یعنی نور مومن کی مثال ایسے ہے جیسے دیا ہو تاکچے میں، فشبہ قلب المؤمن وما هو مفتور علیہ من الہدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفتور علیہ كما قال تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے دل کو مثال دی، اور اس پر جو اللہ نے اپنی ہدایت ڈالی ہے، قرآن بھیجا ہے، تو گویا اس کا دل ایک تاکچہ ہے اور اس کے اندر نور ایمان کا دیا چل رہا ہے۔ اور میں کما قال تعالی فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فشبہ قلب المؤمن فی صفائه فی نفسه بالقندیل، یہاں بھی اللہ نے مومن کے دل کو اس کے صفا ہونے میں قندیل سے مثال دی، وہ قندیل جو شیشے سے ہو، شفاف ہو اور جوہری ہو، وما یستہدی بہ من القرآن، اور جو قرآن سے ہدایت لینے والا، والشرع، شریعت کو مثال دی، بالزیت الجید الصافی المشرق المعتدل الذي لا قدر فيه ولا انحراف، اور شریعت کو مثال دی اس تیل کے ساتھ، ایسا تیل جو صاف بھی ہے، جو چمکنے والا بھی ہے، اور جو بالکل معتدل ہے، جس میں کسی قسم کی کدورت نہیں، کسی قسم کی میل نہیں۔ وقوله كمشكاة فيها مصباح، قال ابن عباس رضی اللہ عنہ محمد نے قال غیر واحد هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور، كمشكاة، دیا تاکچہ، فيها مصباح، اس میں ایک دیا ہے، اور یہ مثال ہے اس فتیلے کی جو دیے کے اندر فتیلہ رکھ کے جس کے سرے پہ آگ جلاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعد میں فرمایا فيها مصباح وهو الزبادة التي تضيء، وہ دیا جو اس کے اندر فتیلہ ہے، جو اس سے روشنی پھیلتی ہے۔ وقال الأوفي عن ابن عباس قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخلص نور الله من دون السماء، فضرب الله مثل ذلك لنوره۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے جس کو حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ کچھ یہودیوں نے آ کے میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کیا، کہنے لگے اللہ کا نور، اللہ کی ذات تو عرش پہ ہے، پھر اللہ کا نور اتنے آسمانوں کو یعنی گزر کے کیسے آتا ہے؟ تو انہوں نے ایک قسم کا اعتراض کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال پیش کی کہ جیسے دیکھو تاکچہ ہے، تاکچے کے اندر مصباح ہے، مصباح قندیل میں ہے، قندیل شیشے کی ہے، اس کے اندر روشن کرنے والا تیل ہے، پھر اس کی روشنی دیکھو باہر کیسے جاتی ہے، تو یہ عارضی چیز، لیکن اللہ کا نور کو کون روک سکتا ہے؟ فضرب اللہ مثل ذلک لنورہ فقال تعالی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ والمشکاۃ قوۃ فی البیت، مشکات کہتے ہیں جو دیوار میں تاکچہ بنا دیتے ہیں، جگہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں دیا رکھ دیا۔ وہو مثل ضربہ اللہ لطاعتہ فسمى اللہ طاعتہ نورا ثم سماها انواعا شتى، اللہ پاک نے یہاں مثال دی، اور اللہ نے اپنی اطاعت کرنے کو نور سے مثال دی کہ جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطیع ہوتے ہیں، تو گویا وہ نور میں ہیں، وہ ہر گڑھے سے بچ جاتے ہیں، ہر گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ وقال ابن ابی نجیح مجاہدی القوت بلغت الحبشتین، انہوں نے فرمایا مشکات کہتے ہیں قوہ مانا وہی ہوتی ہے جس کو روشن دان کہتے ہیں، تاکچہ کہتے ہیں، جس میں پھر دیا رکھ دیا جاتا ہے۔ وزاد بعد وقال المشکات والقوت التي لا منفذ لها، انہوں نے کہا اس سے مراد ایسا تاکچہ ہے کہ جس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ بنا دی جاتی ہے، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، وہاں جا کے دیا رکھ دیتے ہیں۔
وَأَنْ مُجَاهِدَ الْمِشْكَاةُ وَالْحَدَائِدُ الَّتِي يُعَلَّقُ بِهَا الْقِنْدِيلُ۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ مشکات سے مراد جو ہے وہ زنجیریں ہیں جس کے ذریعے قندیل کو لٹکایا جاتا ہے۔ قندیل کہتے ہیں فانوس، جیسے دیکھیں ہر میں لٹک رہے ہیں، یہ فانوس ہیں، قندیل ہیں، یہ روشن ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ والقول الاول اولا وهو ان المشکات هو موضع الفتیلة من القندیل۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول راجح ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں ہم ایک کپاس کی چھوٹی سی رسی بنا کے رکھتے ہیں، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، وہ تیل میں بھیگی ہوتی ہے، پھر آگ جلتی رہتی ہے اور تیل کھینچتی رہتی ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ فِيهَا مِصْبَاحٌ وَهُوَ النُّورُ الَّذِي فِي الزَّبَانَةِ، اس کے اندر روشنی، وہ روشنی اسی کی آگ جب جلے گی تو روشنی ہوگی۔ قال ابی ابن کعب المصباح النور وهو القرآن والایمان الذي في صدره۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مصباح سے مراد نور ہے، اور نور سے مراد قرآن ہے، ایمان ہے، کیونکہ ایمان بھی نور ہے اور قرآن بھی نور ہے۔ اللہ نے خود فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے آپ کی طرف نور اتارا ہے، تو مراد قرآن ہے۔ اسی طرح فرمایا فاتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ لوگوں اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے حضور کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن اس سے مراد ہے۔ اس سے مراد جیسے نور میں دیکھیں نا روشنی ہے تو آدمی چل سکتا ہے، اندھیرے میں دھکے کھائے گا، تو جب قرآن کی روشنی مل گئی تو اب وہ شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، محدثات کے گڑھوں سے بچ جاتا ہے اور صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ وقال السدی والسراج دیا المصباح فی زجاجۃ هذا الضوء مشرق فی زجاجۃ صافیۃ، اور جب اس دیے کو پھر شیشے کے اندر رکھ دیا جائے تو زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ وقال السدی وقال ابی بن کعب وغیر واحد وہی نذیر قلب المؤمن، یہ مومن کے دل کی مثال ہے کہ جب قرآن آ جاتا ہے اور ایمان آ جاتا ہے تو قلب مومن جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب نور ختم ہو جائے تو پھر آدمی کو گناہ کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھا نہیں ڈاکو ہیں، رات دن قتل کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ڈاکے مار، پرواہ ہی نہیں کہ ہم انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، کیوں دل سیاہ ہو گئے، شقی بن گئے، اب اس کے بعد احساس گناہ مٹ جاتا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ بھی ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا تارا ہو، جیسے تارے کی روشنی ہے۔ ایک اور شیشہ ہے لیکن وہ جو صاف نہیں ہے تو روشنی صاف نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ بھی صاف ہو ایسے جیسے تارا چمکتا ہے تو روشنی پھر کیسے ہوگی؟ کأنہا کوکب دری، قرأ بعضهم بالمثال من غیر حمزۃ من الدر کأنہا کوکب من در، کہ گویا وہ تارا ہے اور تارا بھی گویا موتی سے ہے چمکنے والا۔ وقرأ آخر دری ودری والحمزۃ من الدر وهو الدفع، یعنی ایک ایسی چیز روشنی سے دفع کرنے والی۔ وذلك ان النجم اذا رمى به يكون اشد استدارة من سائر الاحوال، کیونکہ دیکھیں یہ جب تارا ٹوٹتا ہے تو اس وقت اس کا جو نور کا شرارہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بعد میں فرمایا کہ دری نہیں بلکہ درئی، یعنی وہ جب دفع کرنے والا ہو، یعنی ٹوٹنے والا ہو، اس وقت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ والعرب تسمى ما لا يعرف من الكواكب الدراري، اور عرب حضرات جو تھے جن کوكب، جن تاروں کا پتہ نہ ہو ان کو دراری کہتے ہیں۔ قال ابی بن کعب کوكب مضیء، روشن تارا، وقال مضیء مبین ضخم، یعنی جب تارا بڑا بھی ہو، روشن بھی ہو، چمکنے والا بھی ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایسے درخت جو برکت والا درخت ہے۔ یستمد من زیت زیتون شجرۃ مبارکہ، اس درخت کا تیل اس میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ درخت مبارک کیا ہے؟ زیتون، درخت زیتون کا بدل یا
لا شرقیۃ ولا غربیۃ ای لیست فی شرقی بقعتها فلا تصل الیها الشمس من اول النهار ولا في غربها فيخلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي في مكان وسط تصلها الشمس من اول النهار الى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. اللہ نے فرمایا جب وہ درخت نہ شرقی ہو نہ غربی، کیوں اگر ایک طرف ہو تو پھر صبح کی لائٹ نہیں پڑے گی، دوسری طرف ہو تو شام کی نہیں پڑے گی. جب بالکل درخت درمیان میں کھڑا ہو تو صبح کی بھی روشنی سورج کی اور شام کی بھی پوری پڑے، تو جتنا سورج کی شعائیں پڑیں گی اتنا اس کا تیل جو ہے وہ زیادہ صاف ہوگا. وروى ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس بن سباق بن حرب عن اكرمة عن ابن عباس في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية. انہوں نے فرمایا ہے شجرۃ بالصحراء، اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر ایک درخت کھڑا ہو، تو اب اور کوئی درخت تو ہے نہیں جو اس کو رکاوٹ بنے، تو پوری روشنی جو ہے اس میں پڑ رہی ہوتی ہے. اس لیے فرماتی لا یذل شجر ولا جبل ولا کہف. اب نہ تو کوئی درخت ہے جو رکاوٹ بنے، نہ کوئی پہاڑ ہے رکاوٹ بنے، نہ کوئی غار ہے جو رکاوٹ بنے، وہ تو صحرا میں کھڑا ہے اور ہر طرف سے میدان ہے چٹین. ولا یواری شیء وهو اجود لزیتها. پھر ایسے درخت جو ہیں ان کا تیل جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. وقال يحيى بن سعيد القطان من جرير في قوله تعالى شرقية ولا غربية قال هي بالصحراء وذلك أسفل زيتها. وقال ابن حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن فروخ حبيب بن الزبير أكرمة وسأله رجل عن قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية. حضرت اکرمہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اس کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تلک زیتونۃ بارض فلاۃ، ایسا درخت جو جنگل میں کھڑا ہو، صحرا میں کھڑا ہو، ادھر ادھر کوئی آڑ نہ ہو، پہاڑ نہ ہو، تو سورج کی پوری روشنی جذب کرتا ہے. فاذا اشرقت الشمس اشرقت علیہا، تو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی فوراً اس پہ پہنچتی ہے. فاذا غربت غربت علیہا، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو پھر بھی اس کی روشنی آخر وقت تک اس پہ پہنچتی رہتی ہے. اس لیے کہ فذلک اصفى ما يكون من الزيت، یعنی اس کا تیل جو ہے وہ بڑا صاف اور بڑا روشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے وقال مجاہد فی قوله تبارک وتعالی زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ قالت لیست بشرقیۃ لا تصیبها الشمس اذا غربت ولا غربیۃ لا تصیبها الشمس اذا طلعت ولكنها شرقیۃ وغربیۃ تصیبها اذا طلعت واذا غربت. انہوں نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ درخت ایسی جگہ پہ ہو کہ صبح کا سورج جب نکلے تو پوری روشنی اس پہ پڑے، ڈوبنے تک پھر ڈوبنے والے سورج کی دوسری جانب سے اس پہ روشنی پڑے. تو ایسے درخت کا جو تیل ہے نا ماشاءاللہ وہ بڑا صاف بھی ہوتا ہے اور اس تیل کے اندر بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں اور منافع بھی ہوتا ہے. وعن سعید بن جبیر فی قوله زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء قاله اجود الزیت، سب سے اچھا تیل اس کا ہوتا ہے. قال اذا طلعت الشمس اصابتها من صوب المشرق واذا اخذت بالغروب اصابتها الشمس فالشمس تصيبها بالغداة والعشي وتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يهوزها المشرق ولا غربية يهوزها المغرب دون المشرق ولكن على راس جبل، جیسے کوئی پہاڑ کے سر پہ کھڑا ہو درخت، او فی صحراء یا کسی صحرا میں ہو، تصیبها الشمس النهار كله، سارے دن کا سورج اس کو روشنی پہنچاتا ہے. وقیل بالمراد بقوله لا شرقیۃ ولا غربیۃ انہا فی وسط الشجر، بالکل درمیان میں، لیست بادیۃ للمشرق ولا للمغرب واللہ اعلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے جی کہ وطر کیا ہے؟
وطر نماز رات کی نماز کو کہا جاتا ہے، اور اس کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے جب تہجد کے لیے رات کے آخری حصے میں بیدار ہو تو پہلے تہجد پڑھے 8 رکعت، 4 رکعت کر کے پڑھے، ایسے تو جتنا اللہ نصیب کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے ہمیشہ 8 رکعت پڑھی ہے تہجد، کان یصلی 8 رکعات، آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہوتی تھی، کان یصلی 4 بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور رحمت دو عالم 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ رات کو اگر نفل پڑھے جائیں تو 4 رکعت پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، اور دن میں اگر پڑھیں سنت ہے یا نفل ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ ویسے دن میں بھی 4 پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یعنی 4 رکعت پڑھتے تھے، اور 8 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب اس کا طریقہ مبارک جو ہے حدیثوں میں موجود ہے کہ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھے جائیں، یا 2 رکعت پر سلام پھیر کے پھر 1 رکعت میں کھڑے ہو کے قنوت پڑھی جائے اور سلام پھیرا جائے۔ یہ دونوں طریقے اور احادیث مبارک میں موجود ہیں، اور اس پر جو بھی عمل کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سب کی نمازیں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بے جا تعصب سے، افتراق سے، اختلاف سے بچائے۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت سنت نماز پڑھی، لیکن 1 رکعت مثلا آخری رکعت میں فاتحہ تو پڑھی، سورت چھوڑ دی، پھر سجدہ کرنا ہوگا، نہیں کرے گا تو پھر نماز دہرانی ہوگی۔ کہتے جی کہ میری مکہ المکرمہ میں نوکری ہے، میں نے مدینہ المنورہ جانا ہے کسی اپنے رشتہ دار حاجی کو ملنے کے لیے، تو میرے لیے عمرہ بھائی افضل تو یہی ہے کہ آپ جب میقات سے آئیں تو احرام باندھ کے آئیں اور عمرہ کریں، کیونکہ مدینہ منورہ میقات۔ لیکن بعض ائمہ جیسے حنابلہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اور اسی طرح شوافی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کسی اور غرض کے لیے گیا ہے اور اس کی نیت جو ہے نہ حج کی ہے نہ عمرے کی ہے، اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ احرام باندھے عمرہ کرے، یعنی اگر نہ کرے تو دم نہیں پڑے گا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ کرے تو دم پڑ جائے گا، کیونکہ اس نے میقات تو تجاوز کیا ہے نا کسی بھی حال میں۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے کسی آدمی کو ویل چیئر پہ بیٹھ کے معذور ہے، اس کو طواف کرایا عمرے کا، اور ساتھ جو ویل چیئر کو دھکیلنے والا بندہ ہے وہ بھی احرام میں ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دونوں کا اللہ قبول فرمائیں گے۔ وہ اپنی نیت بھی کر لے طواف کی، تو تاکہ اس کا طواف بھی ہو جائے اور ویل چیئر والے کا بھی ہو جائے۔ البتہ بعض فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ پہلے دور میں یہ ویل چیئر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے نا، تو لوگ بیچارے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ کندھے پہ اٹھانے والا چونکہ اس نیت سے طواف کر رہا ہے اس اٹھانے والے لہذا اپنے لیے الگ کرے پھر طواف، تو وہاں تو انہوں نے ایک جزیہ لکھی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اگر تو حج کا طواف ہو تو پھر احتیاط کسی میں ہے کہ آپ ان کو طواف کرا دیں، اور پھر کوشش کر کے آپ اپنا بھی ایک الگ دوبارہ کر لیں تاکہ شبہ نہ رہے، یا اس وقت کر لیں جب رش ختم ہو ایک دفعہ پھر طواف دہرا لینا تاکہ وہم نہ رہے کسی قول پر بھی، کیونکہ طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے حج کا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزوں میں آدمی کو بڑی خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں ہمارے ساتھ تھے مینا میں، تو ان کو شوگر کی وجہ سے پاؤں میں ایک زخم تھا،
وہ طواف زیارت کر کے 10 تاریخ کو طواف زیارت کر کے ماشاءاللہ واپس مینا پہنچے۔ آنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ میں اپنی پٹی وغیرہ بدل لوں، کیونکہ کافی چلتے رہے، تو پھر وہ پٹی کھولی، جب پٹی کھولی تو ساری پٹی کو اندر خون لگا ہوا تھا، تو کہنے لگے جی مجھے تو واپس بھیجو، میں پھر طواف کروں گا۔ وہ اللہ کے بندے، آپ نے طواف کر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے، پھر آپ معذور ہیں، آپ کی مجبوری ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بھی یہ اس وقت نکلا تھا جب آپ طواف کر رہے تھے، ہو سکتا ہے بعد میں نکلا ہو خون پڑنے کا۔ نہیں، حج کے فرض کا مسئلہ ہے، میں کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو شک میں مبتلا کروں؟ تو اب خود اندازہ کریں کہ طواف زیارت کے لیے آدمی 10 کو طواف کر کے سارا رگڑا بھگت کے جا کے پھر آئے، وہ آسان کام تو نہیں ہے، اور آدمی پھر بوڑھا بھی ہو، بھارا بدن بھی ہو، تو بہت بڑا امتحان۔ انہوں نے کہا کچھ ہو جائے میں طواف دوبارہ کروں۔ پھر وہ دوبارہ آئے، اور باب ملک ہمارے تو اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ بھئی بس نیت کر دو اور بس اب گلے سے اتارو، اور بابا میری کنکری بھی مار دینا، کہ تم اندھے معذور ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، کیوں مار دیں تاکہ جان جھوٹے۔ بھئی ایک آدمی ہے واقعہ اچھا، معذور کے لیے بھی فقہا نے بڑی سخت شرطیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں معذور شرعن وہ تصور ہوگا جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اتنا معذور کہ نماز بھی بیچارہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اب یہ معذور ہے، کسی کو وکیل بنا دے۔ عورت ہے، حاملہ ہے، ڈر ہے خدا نہ خواستہ رش میں کوئی دھکا لگ جائے، تو اب وہ وکیل، یہ تھوڑا ہے کہ میک اپ کر کے سارا دن بیداروں میں پھرے، جب میری کنکری مار دینا، یہ کیا بات ہے؟ یہ حج ہے، مذاق ہے، تماشا ہے کیا؟ یہ بالکل ناجائز چیزیں ہیں، آدمی کو بڑی احتیاط کریں۔ میں نے آپ کو خود ایک دفعہ بتایا نا، میرے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ یوں کر کے دیکھتے تھے، اور گھٹنے دونوں جواب دے گئے، لکڑی پہ چلتے تھے آخری عمر میں، جب آخری عمر میں پہنچے، اور عمر بھی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، بڑھاپا بھی غالب ہو گیا، نظر بھی نہ ہو، ٹانگیں بھی جواب دیں، چل بھی نہیں سکتے، لکڑی پہ چلتے ہیں۔ مینا میں جب ہم آ گئے تو میں نے ان سے خود کہا، میں نے کہا حضرت مجھے آپ وکیل بنائیں تاکہ میں آپ کی کنکریاں مار دوں۔ میں نے کہا کیوں، میں آپ کو کیوں وکیل بناؤں بھائی؟ اچھا وہ بھی وقوفی ہوتی ہے نا بچوں کی۔ میں نے کہا جی اللہ کا قرآن ہے، لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، لیس علی الاعمى حرج، بھئی اندھے پہ گناہ نہیں، مریض پہ گناہ نہیں، لنگڑے پہ گناہ نہیں۔ آپ کی نظر بھی نہیں ہے، دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہے، تو اب بھی آپ معذور نہیں ہیں۔ آپ مجھے وکیل بنائے، میں نیابتاً جا کے اپنی کنکریاں مارنے جا رہا ہوں، اور میں پھر آپ کی کنکری بھی مار دوں، تو بڑے سخت ناراض۔ بلوچ آدمی سے جب غصہ آتا تھا نا، پھر ان کو پھر آگے چاہے کوئی بھی ہو پھر نہیں پرواہ ہوتی۔ خیر بڑے سختی سے ناراض ہوئے اور مجھے اتنا ڈانٹا کہ یار میں سمجھتا تھا کہ تم مولوی ہو، تم تو جاہل آدمی ہو، کون ان کے سامنے بات کر سکتا؟ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا بے وقوف بات سنو، کار موجود ہے، ویل چیئر موجود ہے، ویل چیئر کو لے کے جانے کے لیے الحمدللہ میرا بیٹا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے، تو میرا عذر تو ختم ہو گیا بے وقوف، میں تمہیں کیسے وکیل بناؤں؟ میں عذر تو نہ رہا نا، میرا عذر تھا کہ میری نظر جواب دے گئی ہے، ٹانگیں جواب دے گئی، مجھے پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، لے کے جانے والا بھی کوئی نہیں، اب میں معذور ہوں۔ لیکن جب مجھے لے کے جانے والے موجود ہیں، کار موجود ہے، کار کی ڈگی میں ویل چیئر رکھی ہوئی ہے کہ جہاں رش میں گاڑی پھنس جائے گی مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ویل چیئر جو ہے جمرات کے قریب پہنچ جاتی ہے، میں نے کوئی جمرات کو دیکھنا ہے، میں نے ایسے کنکری پھینکنی ہے اندر، تو میرا عذر کہا ہے کہ میں تمہیں وکیل بنا دوں کہ تم میری کنکریاں مارو گے، بڑے مولوی بن گئے ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو پھر ہمیں پتا ہے نا کتنی تکلیف سے ہم لے گئے اور کیسے ان کو۔ اچھا اب جناب وہ یہ بھی تو نہ مانے گا، اچھا حضرت یہ دیکھیں ابھی انہوں نے میری تو وہ ویل چیئر اس دیوار کے ساتھ لگاؤ نا،
مجھے پتہ لگے نا کنکری اندر گئی ہے کہ نہیں گئی۔ اب ہمارا تو جو حشر ہونا تھا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں مینا والا دن کیا ہوتا ہے۔ ہمارے تو جلوس نکل گیا نا، اپنی کنکریاں ونکریاں بھول گئی ہمیں، ہم نے تو پھر 4 گھنٹے کے بعد ماری۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ماروں گا کسی شکل میں۔ اچھا آپ نہیں پہنچ سکتے، سڑک پر کھڑے رہو ویل چیئر پہ، جب رش کم ہوگا بعد میں مار دوں۔ تو حج کرنا ہے میرے بھائی تو خدا کے لیے حج کو حج سمجھ کے کرو، حج کو گلے سے نہ اتارو، مذاق نہ بناؤ۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چر رہے ہیں جیسے جانور چرتے ہیں، اور گالیاں دے رہے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، یہ تو حج ہے؟ یہ کسی نے کہا ہے آپ کو کہ اس طرح حج کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حج میں تو حکم ہے کہ او فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ ہر وقت تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، ہر وقت تیری زبان پہ لبیک کا شور ہو، ہر وقت تیری زبان پہ تلاوت قرآن ہو، ہر وقت تیرا دھیان جو ہے شریعت کے احکام کی طرف ہو، کہ میرا فرض نہ چھوٹے، میرا واجب نہ چھوٹے، میری سنت نہ رہ جائے، کوئی مستحب نہ رہ جائے، میری کنکری میں غلطی نہ ہو جائے، میرے حدود عرفات کے وقوف میں غلطی نہ ہو جائے، میری وقوف مزدلفہ میں غلطی نہ ہو جائے، اور ہر چیز کا خیال رکھے اپنی طرف سے، اور میری نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، میری زبان سے غلطی نہ ہو، گالی نہ ہو، گلوچ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حج مبرور، جس میں گناہ بھی نہ ہو، خطا بھی نہ ہو، اور شریعت کے مطابق۔ اگر آپ نے حج کرنا ہے تو ابھی سے ذہن بنائیں، سوچیں کہ ہم نے حج کرنا ہے، اور وہ 5 دن ہم نے پوری محنت کرنی۔ ہم نے مینا میں رات میں، اچھا جی وہ جی جگہ نہیں ہے، گھر آ جائیں گے، یہاں ہوٹل میں سو جائیں گے، تو جانے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے بغیر بھی عرفات آباد ہوگا انشاءاللہ، کیا ضرورت ہے جانے؟ اچھا ماشاءاللہ جناب، روزانہ جو آدمی ایک دفعہ بھی جوس نہ پیے نا، وہ اس دن انشاءاللہ مکے سے عرفات پہنچتے پہنچتے کو 10 درجن پی جائے گا، مفت جو مل رہا ہوتا ہے۔ وہ بابا جو مفت دے رہے ہیں، دینے والا ہے 100 آدمی، اللہ جانے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی خیرات دے رہا ہے، خدا جانے کوئی زکوٰۃ کا مال نکال رہا ہو، تو مستحق ہو کے پی رہے ہو ہے نا۔ اب دینے والے ہیں مختلف، پتہ لگتا نہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے، اٹھایا کرتون آپ کی گاڑی میں پھینک دیا، اب اللہ عالم اس کی کیا نیت ہے؟ اگر اس بیچارے کے صدقہ و خیرات ہے تو مسکین ہو، اگر اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا تیار کیا ہے کہ حاجی مسافر ہیں، ابن سبیل ہیں، چلو کھا لیں، لیکن تم اللہ کا فضل ہے صاحب جائیداد، تو ان غریبوں کو کھانے دیں جو غریب پڑے ہوئے ہیں، جن کے بعد ایک پیسہ بھی نہیں۔ اچھا لے لیا ہے غلطی سے تو کسی غریب ساتھی کو پہنچا دو، کوئی مشکل نہیں۔ آپ دیکھ لو کیمپ میں یار کوئی معذور، کوئی بوڑھا، کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہے جس کو کھانا نہیں ملا ہے، اس کو پہنچا دو، دینے والے کا بھی پورا اجر، تمہیں بھی پورا اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ حج ہو، نماز ہو، تہجد پڑھنی ہے 8 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، پورے خشوع سے پڑھیں، پورے خضوع سے پڑھیں، کہ کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی ذات کے سوا، آرام سے رکوع و سجود کریں، آرام سے تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد وتر پڑھیں۔ باقی وتر آپ نے اگر مسلک حنفی کے مطابق پڑھے ہیں تو الحمدللہ قبول ہیں، اور اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے پڑھے ہیں تو قبول ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چارم اور اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے، جب چاہے یوں کر دیا۔ احتیاط سے ضروری۔ کہتے جی کہ ہماری دادی فوت ہو گئی ہے، ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ تیسرے دن کل شریف اور جمعرات شریف اور 40واں شریف اگر ہم نہ کریں، وہ پیسے مدرسے میں دے دیں، بڑی اچھی بات، بدعت سے بھی بچ جاؤ گے اور دادی کو فائدہ بھی ہوگا۔ یہ کل شریف کا تو فائدہ نہیں ہوتا،
یہ تو بدعت ہے، گناہ ہوتا ہے، ثواب ہو تو ان کو ثواب ملے، الٹا گناہ ہے، وہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے، تو ناجائز چیز کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو اس کے بجائے وہ سارے پیسے جو ہیں، اور آج کل تو میرا بھائی زلزلہ والوں کو تو بڑا مشکل وقت ہے ان پہ، یعنی ایک زلزلے کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، اوپر سے برف باری شروع، اب نہ وہاں ہیلی کاپٹر سروس کام کرتی ہے، نہ وہاں کوئی بیچارہ مزدور پہنچ سکتا ہے، فوجی بیچارے کندھوں پہ اٹھا کے، سر پہ اٹھا کے، کہاں برف میں کہاں تک جائیں؟ کئی لوگ ہیں جو بیچارے مدد کرنے گئے، خود شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر حال میں اب اپنے خیراتوں کا، اپنے زکوٰۃ کا، اپنے صدقات کا رخ جو ہے نا وہ بالکل ان کی طرف موڑ دیں کہ اللہ معاف فرمائے، اور بالکل معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے۔ اب قیامت قریب لگ رہی ہے، پوری دنیا کی زمین کا جو نظام ہے نا نیچے وہ ہل گیا ہے۔ 1,70,00,000 مربع میل سے زیادہ ہے زمین، تو اس کے نیچے جو ہے نا جی، اوپر جو زمین کی تہ ہے نا، پھر نیچے چٹانیں ہیں، اس کے نیچے پلیٹیں ہیں، تو وہ تقریباً پوری پلیٹیں جو ہیں حرکت میں آ رہی ہیں۔ تو اس کا معنی ہے کہ کسی وقت بھی کسی جگہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جو گلیشیئر پڑے تھے نا جی اپنا قطب منجمد پر، یعنی وہ برف کے پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں، وہ جو مہینوں میں پگھلتے تھے نا وہ دنوں میں پگھل رہے ہیں، اور اگر وہ خدا نہ کرے اور ذرا تیز رفتار سے پگھلنا شروع ہو گئے تو بعض جو ملک ہیں نا پورے ملک ڈوب جائیں گے، نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو من یہی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اب وقت شاید آ گیا قریب، اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اسی طرح جب پوچھا جاتا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، آ گئی قیامت تب قریب ہے۔ اور قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 5 سال بعد 10 سال بعد، ہو سکتا ہے ابھی اور 200 سال گزر جائیں، لیکن اب اس کے آثار تو پہلے شروع ہو جائیں گے نا، اور جب وہ آئے گی تو بغتتاً ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس فاذا ھم جمیع لدینا محضرون۔ تو اس لیے اب میرا تو درخواست یہی ہے کہ اپنے اپنے سفارت خانے کے ذریعے، بینکوں کے ذریعے اپنے پیسے جتنا ہو سکے، اور یہ بھی شرم نہ کرو کہ میرے پاس 10 ریال ہیں، 10 ریال سے کیا ہوگا، نہیں، یہ بالکل شرم نہ کرو۔ 10 ریال سے 160 روپے بن جاتے ہیں۔ یہ نہ خیال کریں گے یار 2 ریال بھی تو دینے کی چیز ہے، یا اچھا میرے گھر میں تو 2-3 کمبل ہیں یار، یہ تو پرانے ہیں، پرانے وہ تو مر رہے ہیں، وہ پرانے دیکھیں گے یا نئے دیکھیں گے؟ دیکھا نہیں ہے کہ جب سردی ہوتی ہے نا تو یہ قالینیں جو پڑی ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، لوگ اسی کو لپیٹ کے حاجی سوئے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ جب سردی لگتی ہے پوچھتی ہے مصلی ہے یا قالین ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ بہرحال مدرسے میں بھی دیں، مدارس میں بھی طلباء حق ہیں، طلباء دین ہیں، لیکن اس وقت جو حال ہے مسلمان وہ زیادہ محتاج ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ آپ کے درس پہ آتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بھاگتے ہیں، تو گناہ ان پہ ہوگا، مجھے کیا تکلیف ہے، کرنے دو، نہیں مجھے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں، وہ اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھا رہے ہیں، اللہ خوش رکھے، مجھے کیا ہے، میرا تو فائدہ ہے۔ جتنا آدمی غیبت کرے، گلہ کرے، کسی پہ طنز کرے، اس پر گناہ کا وبال چل رہا ہے اور اس کے گناہ گر رہے ہیں، وہ تو ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، دشمن نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے، یا تو آدمی درس قرآن میں نہ آئے تو پھر پوری توجہ سے سنے، نہیں ہے ارادہ چپ کر کے دور چلا جائے بس، یا
جاء شخص في حالة إحرام متزوج وقال أمام أبوه وصاحبه 7 مرات طلاق للمرأة الأخ فلتراجع إلى دار الإفتاء أو في باب ملك عبد العزيز محل الفتوى موجود والمشايخ موجود فليراجع عندهم فاسألهم هذه السؤال إن شاء الله. اگر ایک آدمی مزدوری کے لیے پاکستان سے سعودی عرب آ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس پہ احرام باندھنا واجب ہے کہ وہ میقات سے گزر رہا ہے، احرام باندھے، عمرہ کرے، پھر اپنی مزدوری کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں اس کی نیت نوکری ہے، مزدوری ہے، حج عمرہ نہیں ہے تو اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا، ورنہ عمرے سے تو محروم ہو گیا نا. پاکستان سے خدام آئے، ان کو جدہ سے کمپنی والے مدینہ لے گئے، اگر ان کو احرام باندھا ہوا تھا تو لازم ہے کہ عمرہ کر کے جاتے. ایسے احرام کھل گیا، اب عمرہ بھی کریں گے، دم بھی دیں گے. بس دعا کرو جی، ہر کام کا خیال رکھا جاتا ہے، شریعت کا نہیں رکھا جاتا. کہتے جی کہ میری پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ والد والدہ کو شفا دے، ہدایت دے، اللہ سب بیماروں کو رحم فرما، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما. میرا مولا تیرے سوا کوئی نہ مشکل حل کر سکتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے. اذا مرضت فهو یشفین، اللہم رب الناس اذهب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. کہتی ہیں جی کہ مصر میں لوگ داڑھی رکھیں تو اجازت دینی پڑتی ہے. جی ان سے جا کے پوچھے، میں تو مکے میں بیٹھا ہوں، اللہ عالم، مجھے تو نہیں پتا. آپ جا کے پوچھ لیں، مصر چلے جائیں، مسئلہ معلوم ہو جائے گا. اگر ہمارے عزیز فوت ہو گئے تو ان کے لیے آپ بالکل طواف کر کے دعا کریں، عمرہ کریں، حج کریں. خانہ کعبہ کی زیارت پر طواف، یعنی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نفل پڑھنے والوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے. اللہ عالم. رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم زندہ ہوں گے؟ رحمت میں ہر چیز ہے، صحت ہے، عافیت ہے، نعمت ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ ساری اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا. ارجو ان تدعوا لجدی وجدتی اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات. تو آپ نے ابھی سارا نہیں پڑھا کہ مثل نور ہی سے مراد نور مومن کی مثال ہے. یہ 2 صفحے ابن کثیر سننے کے بعد بھی آپ کا اعتراض باقی ہے تو میں کیا کروں. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں عورتیں اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہیں کہ مسز فلان اور مسز فلان. یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ انگریزی رواج ہے. شریعت میں حکم ہے کہ ہر لڑکی اپنے ساتھ باپ کا نام لکھے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اگر کوئی بہت زیادہ شوق بھی ہے شوہر کے نام لکھنے کا تو پہلے باپ کا نام لکھے ساتھ کہ بنت فلان زوجۃ فلان. اچھا ایک بات کا خیال بھی رکھو، اگر کل زوج طلاق دے دے تو پھر نئے کا نام لکھو گی نا. باپ تو نہیں بدلتا کہ بدلتا ہے؟ تو شریعت تو وہ نام دینا چاہتی ہے جو بدلے نا. تو باپ تو کبھی نہیں بدل سکتا، لیکن شوہر بدل سکتا ہے. ایک نے طلاق دے دی، اس نے دوسری شادی کر لی، اس نے بھی طلاق دے دی، اس نے تیسری شادی کر لی. وہ تو پھر ہر دفعہ ایک نئے نام کے ساتھ چلتی رہے نا بیچاری. تو ایک نام کیوں نہ رکھے جو ماں باپ کا پہلے سے چلا رہا ہے. کہتے جی کہ عورتیں شادی کرنے کے بعد مثلا ان کا جو قبیلہ ہے وہ اپنے قبیلے کا لقب رکھے گی یا شوہر کا رکھے گی؟ شوہر کا کیوں رکھے گی؟ جو اس کا قبیلہ ہے وہی رکھے گی، جو اس کی قوم ہے، برادری ہے، لقب ہے وہی. جتنی بیویاں ہیں قریشی ہیں تو قرشی ہیں، مہاجرہ ہیں مہاجرہ ہیں، انصاریہ ہیں انصاریہ ہیں، خزرجیہ ہیں خزرجیہ ہیں، اوس سے ہیں اوس سے ہیں. کون قبیلہ بدلتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے کہ شوہر کے لیے قبیلہ بھی بدل دو. اچھا آج ایک بدلا، پھر شوہر صاحب چھوڑ کے چلے گئے
پھر دوسرا شوہر آیا تو دوسرا قبیلہ بدلو گی. کہتی ہے جی کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو نام لے کر پکارے تو پکار سے اور کیا گالی دے کر پکارے گی نا. نام کیوں نہ لے؟ نام باقی کام سے شرم نہیں آتا، نام لینے میں شرم آ رہا ہے. کیا بےہودگی ہے، کیسے سوالات ہیں. ہمیں تو یعنی ادب ہے کہ نام تو نہیں دے رہی ہے. وہ چھوٹے کے ابا، مننے کے باپ، وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ دشمن ہے تمہارا. نام لو اس کا. حضور کی بیویاں آ کے نام لیتی تھی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دادی کا دودھ پیا تو وہ آپ کی ماں بن گئی، اس کی اولاد آپ کی بہنیں بن گئیں. بس باقی تم جانو اور رشتے جانے، مجھے رشتوں کا پتہ ہی نہیں لگتا. کہتے جی کہ بعض لوگ آپ کے درس میں ایسے عطر بھی لگاتے ہیں کہ ان سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، تو آپ ان سے دور رہا کریں. کس کس کو ہم ہدایت کریں؟ عطر تو خوشبو ہے نا، خوشبو لگانا سنت ہے. اب ایک آدمی کو تکلیف الرجی ہوتی ہے تو وہ خود بچے نا بیچارہ، وہ عطر لگانے والے کو اب کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ کہتے تھی کہ میں ذی القعدہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں اپنے وطن، تو میں مدینہ منورہ جاؤں گا انشاءاللہ، تو واپسی پہ بالکل عمرہ کریں. بڑی اچھی بات ہے، آپ کو مدینے کا میقات کا عمرہ مل رہا ہے، عمرہ نصیب ہو رہا ہے، عمرہ کریں آرام سے، طواف الوداع کر کے جائیں. بہرحال میں پاکستان سے آیا تھا، میری عمرے کی ابھی مسئلہ میں بتا چکا ہوں، نیت تھی نہیں تھی عمرے کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو گیا. میرے گھر والے میرے رشتے کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے ہر بار لڑکی والے انکار کر دیتے ہیں. تو اپنے اعمال ٹھیک کرو نا. جب ان کو تمہارے اعمال کا پتہ لگتا ہوگا تو کون دے گا رشتہ؟ پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، شریف بنو، پھر ہر کوئی رشتہ دے گا. شریف لڑکوں کو تو لوگ ڈھونڈتے ہیں. لیکن اگر ان کو پتا ہو کہ حضرت صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بری صحبت کا شکار ہیں، لڑکوں ساتھ غلط تعلقات ہیں، 4-5 ڈبیاں سگریٹ پھونکتے ہیں، کبھی کبھی اور منہ کالا بھی کر لیتے ہیں، کون لڑکی دے گا بھائی؟ کوئی پاگل ہو گیا جہنم میں ڈالے گا. پہلے توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، پھر وظیفہ پوچھو. صرف وظیفے کے زور سے کام ہو جاتا نا تو ہم سارے وظیفے پڑھ کے اپنے مسئلے حل نہ کر دیتے. پہلے اپنی محنت تو کرو نا، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بناؤ، توبہ کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ لوگ تمہیں شرافت کی نظر سے دیکھیں، یا پھر اپنے جیسا کوئی گھر ڈھونڈو. الخبیثات للخبیثین بھی بہت ہیں، ایسوں کو تیسے مل جاتے ہیں. اگر آدمی جنازے میں تیسری تکبیر میں شریک ہوا، امام جب سلام پھیرے تو آپ کی جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی پوری کر لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم. کہتے ہیں جی کہ میری 2 بہن حج پہ آ رہی ہیں، ان کا گروپ لیڈر میرا بہنوئی ہے اور میرا وہ ماموزاد بھائی بھی ہے. دوسری بہن نے بھی ان کے ساتھ حج آنے کے لیے پیسے جمع کرا دیے ہیں. دوسری بہن جو ہے وہ تو اس کا محرم نہیں ہے نا، دوسری بہن جو ہے اس کے ساتھ نہیں آ سکتی اگر جوان ہے. اگر بوڑھی ہے اور عورتیں بھی ہیں تو پھر گنجائش ہے آنے. اس کی تو سالی ہو گئی نا، اس کی تو اجنبی ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، پھر اس نے دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کیا، پھر اس نے بھی طلاق دے دیا، اب عورت عدت گزار کے پھر پہلے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے. بعض علماء کے نزدیک یعنی اگر ایام حیض ہیں تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 3 حیض گزارے، اور اگر بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 3 طہر گزارے، اور نہیں ہے تو 3 مہینے. جب عدت گزر جائے تو پھر پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. کہتے جی کہ آپ الحمدللہ فجر کی نماز سے درس دیتے ہیں، شام کو درس دیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ تمہارے سامنے تو کرا، اور کیسے کر رہے ہیں بھائی تمہیں؟ اب اس میں کون سا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ کوئی صرف میں ہوں دنیا میں؟
सारी दुनिया सुबह को दर्स देती है, कोई स्कूल पढ़ने जाते हैं, वापस आते हैं, शाम को फिर पढ़ने जाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं। बल्कि आप देखें यूरोप में जहाँ काफिरों का मुल्क है, वहाँ जो मुसलमान हैं, अल्लाह सबकी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमाए, उनका तो हम हैरान होते हैं कि सुबह नमाज पे उनके बच्चे बेदार होते हैं, माँ बाप के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, वालिदैन उनको जाके इंग्लिश स्कूलों में छोड़ते हैं, फिर 1:30 बजे छुट्टी होती है, वालिदैन उसका खाना लेके जाते हैं, स्कूल से लेके फिर दीनी स्कूल में छोड़ते हैं, वही स्कूल में बैठ के बेचारे खाना खाते हैं, फिर शाम को 6 बजे उनको वापस आते हैं। 12 घंटे तालीम में उनके गुजरते हैं, खाना भी वही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रात को नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसमें मेरी कोई खास बहादुरी है, बुजुर्गी है या कोई करामत है, ये तो आम बात है, हर आदमी करता है। हिम्मत तो उन लोगों की है ना जो सारी सारी रात टीवी देखते हैं, उनकी हिम्मत है कि रात को जो बैठेंगे मगरिब से डिश पे, मगरिब खत्म, इशा खत्म, 3 बजे सोएंगे, फिर फजर खत्म, 9 बजे इंशाअल्लाह जूते मार के जगाओ तो जागेंगे। उनकी हिम्मत है, उनसे पूछोगे यार तुम कैसे बर्दाश्त करते हो, बोल रहा है ये तो आम बात है, तुम रात को आराम करो, बिल्कुल वक्त पे हर काम होगा इंशाअल्लाह। कहता जी कि मस्जिद में कुरान मजीद के वो नुस्खे जो पढ़ने में नहीं आ रहे, हम वतन ले जाएं नहीं। अगर उन पे लिखा है वक्फ मस्जिद अल हराम या वक्फ हरम, तो वो हरम से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने अपने मुल्क के लिए ले जाना है तो यहाँ बाकायदा दफ्तर मौजूद है, वहां जाएं, वो आपको कुरान हदिया कर देंगे, आप ले जाए, कोई मसला नहीं। कहते जी कि उनके बदले में मैं दूसरे रख दूं, भाई जो वक्फ हो गया उसको कैसे बदला जा सकता है। देखो ना, अब एक आदमी ने इस पे वक्फ की मोहर लगा दी कि भाई मस्जिद अल हराम के लिए ये वक्फ है, तो अब इसके बदले में क्यों और रखा जाए, यही यहां रहेगा। तुम अगर चाहते हो तो उसी किस्म के कुरान पाक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं, उसी तबा के, उसी मतबा के, उसी सूरत के, उसी शक्ल के, हत्ता के माशाअल्लाह आपके पाकिस्तान में भी उन्होंने भी बिल्कुल इसी तर्ज के कुरान शाये किए हैं माशाअल्लाह, वहां भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल सकते हैं। बहरहाल आप एहतियात करें कि जो चीजें अल्लाह के हरम के लिए वक्फ हैं उनको हरम से बाहर निकालना जायज नहीं है। वल्लाहु आलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल फर्दुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हन्नान या मन्नान या बदीउस समावाति वल अर्ज़ि या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा फर्रिज हम्मल महमूमीन नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, या अल्लाह बेदीनों को दीन अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, कर्जदारों के कर्ज अता फरमा, या अल्लाह ज़िंदगान के रहम फरमा, या अल्लाह जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद फरमा, पसमानदगार को सब्र जमील अता फरमा, जो माजूर हैं बचे हुए हैं उनकी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की इज्जत का फैसला फरमा और कुफ्र की जिल्लत का फैसला फरमा। इस बलद अल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि।